وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی، یہی پریشانی تھی کہ پتہ نہیں کیا ریئیکشن آیا ہوگا اکبر کا اور اس کے ابا کا، وہ کب تک بھاگتی رہے گی ان سب سے، ایک نہ ایک دن تو وہ اسے ڈھونڈ ہی لیں گے۔ موبائل کے سم توڑ کر ہی رات اس نے پھینک دی تھی۔ ابھی فجر پڑھ کر اٹھی تھی اور کمرے کی کھڑکی کھولی تھی، سردیوں کی ٹھنڈی ہوا اندر آئی تھی۔ اس نے ہوا میں ایک لمبا سانس لیا تھا اور باہر دیکھنے لگی تھی۔ یہ کھڑکی گھر کے فرنٹ سائڈ پہ کھلتی تھی۔ گھر ڈبل روڈ پہ تھا اور سامنے کوئی بڑی بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے مارگلا ہلز کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ پیاس سے گلا خشک تھا رات سے، باہر جانا چاہتی تھی مگر وہ اس ٹائم کسی غیر کے گھر میں تھی۔ اس غیر کے گھر میں جس نے اسے اس کے اپنوں سے بچایا تھا۔ وہ بیڈ کی طرف آئی اور کنول کو نیند سے جگانے کی کوشش کی مگر وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ اس ٹائم تو سب سوئے ہوں گے، چپکے سے پانی پی آتی ہوں، مگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا کہ میں ایسے ہی پورے گھر میں کیسے گھوم سکتی ہوں، وہ بھی صبح کے اس پہر۔ وہ خود ہی سے باتیں کرتی ہوئی بڑبڑائی تھی، پی ہی آتی ہوں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اس نے کالے رنگ کی نماز چادر پہن رکھی تھی۔ اسی طرح کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی، دبے پاؤں وہ آگے کی طرف بڑھتی گئی تھی۔ گھر بہت شاندار تھا، بالکل کسی پیلس کی طرح۔ ڈائننگ روم سے تھوڑا آگے ہی کچن تھا، وہ آسانی سے پہنچ گئی تھی۔ کچن کی لائٹس آن کیے بغیر اس نے ڈسپینسر سے پانی گلاس میں ڈالا تھا اور گلاس پکڑے کرسی پر بیٹھ کر پانی پینے لگی تھی۔ پانی پی کر اٹھی، گلاس دھو کر واپس اس کی جگہ پر رکھا اور باہر کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس میں سے لائٹ باہر آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو فاطمہ بیگم وہاں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر مسکرا کر اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی مگر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر سلام کیا تھا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا تھا اور پیار سے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ میں پانی پینے آئی تھی، اس نے جیسے اپنی صفائی دی تھی۔ بیٹا، اس کو اپنا ہی گھر سمجھو، آپ جس چیز کی ضرورت ہو آپ بلا جھجک لے سکتی ہو، فاطمہ بیگم پیار سے بولی تھی۔ بہت شکریہ آنٹی۔ مناحل کو بہت اپنائیت محسوس ہوئی تھی ان کے لہجے سے۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی ہو آپ؟ آج تو اتوار ہے، آپ نے آفس بھی نہیں جانا، فاطمہ بیگم بولی تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی، پھر دوبارہ نیند ہی نہیں آئی، مناحل نے کہا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک نصیب اچھے کرے آپ کے۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ فاطمہ بیگم نے پوچھا تھا۔ میرے گھر میں میری مدر، فادر اور ایک چھوٹا بھائی، مناحل نے بتایا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ کب سے ہیں یہاں اسلام آباد میں؟ تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر سے محنت کر رہی ہو، اللہ پاک آپ کا نصیب بہت اچھا کرے، آمین۔ اسفی کے ساتھ کب سے ہیں آپ؟ آنٹی ابھی بس کچھ مہینے ہوئے ہیں۔ بیٹا، یہ قرآن پاک وہ لائبریری میں رکھا ہے اور مجھے بتائیں ناشتہ کیا کریں گی؟ مناحل نے ان سے قرآن پاک لیا تھا اور کھڑی ہوئی تھی اور اس دروازے کو دیکھا تھا جس کو دیکھ کر انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ آنٹی کچھ بھی، مناحل نے کہا تھا۔ بھئی کچھ بھی تو مجھے بنانا نہیں آتا، میں ناشتے میں پراٹھا کھاتی ہوں، ماں عائشہ کبھی فروٹس کبھی سیلڈ، اب آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گی؟ وہ کافی حیران تھی کہ انہوں نے اسفندیار کا نام کیوں نہیں لیا تھا۔ پراٹھا ہی ٹھیک ہے آنٹی، مناحل بولی تھی۔ چلے گڈ ہو گیا، یہ تو اس گھر میں بھی کوئی پراٹھا کھانے والا آیا، میں ناشتہ بناتی ہوں، پھر آپ یہ رکھ کر آ جائیں، فاطمہ بیگم بولی تھی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ مناحل اس دروازے کی طرف پلٹی تھی، جیسے ہی وہ دروازہ کھولا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اندر تو کوئی اور ہی دنیا تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کمرے کے اندر اتنا بڑا کمرہ ہوگا، وہ بھی پورا کتابوں سے بھرا، چاروں طرف الماریاں بنی ہوئی تھیں اور ساری کی ساری کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے قرآن پاک کو اس کی جگہ پر رکھا تھا اور کتابوں کی طرف بڑھی تھی۔ اگلا جھٹکا اسے تب لگا جب اس نے اپنے ناولز کو وہاں ترتیب سے سجے دیکھا۔ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے آج تک تقریباً 20 سے 25 ناولز لکھے تھے جو سارے وہاں موجود تھے، بلکہ اکثر ناولز کی 2 کاپیز بھی موجود تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایک کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور اسے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ بے یقینی کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار کی بات یاد آئی تھی۔ میں ہر طرح کا ناول پڑھ لیتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ اس کی لکھاری صدف ہو۔ کنول، آپ جانتے ہیں صدف کو؟ جانتا تو نہیں ہوں پر جاننا چاہتا ہوں، زندگی میں بس ایک بار ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کبھی اس لکھاری کے علاوہ کسی کی بات نہیں کر سکتے؟ ہائے نہیں، ان سے تو عشق ہے،
اس نے آج تک کی جانے والی اسفندیار کی کسی بات کو سیریس نہیں لیا تھا، لیکن آج وہ ساری باتیں ثبوت کے ساتھ اس لائبریری میں موجود تھیں۔ اس کی گرفت کتاب پر مضبوط ہوئی تھی۔ کوئی کیسے کسی کے الفاظوں کے پیچھے ایسے پاگل ہو سکتا ہے؟ اس نے پہلا پیج کھولا تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ اسفندیار جم سے آیا تو سیدھا لائبریری کی طرف بڑھا تھا۔ مناہل کی موجودگی سے انجان تھا۔ لائبریری کا دروازہ کھولا تو اندر گیا۔ سامنے ہی مناہل کو دیکھ کر ایک دم رک گیا۔ وہ نماز چادر پہنے، ہاتھ میں ناول پکڑے پتہ نہیں کن سوچوں میں تھی۔ وہ اسے اس حلیے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں کھڑا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اسے ہر حال میں اچھی لگتی تھی۔ مناہل نے ایک دم بے رحمی سے وہ ناول کا پہلا صفحہ پھاڑا تھا۔ اسفندیار ایک دم اپنی سوچوں سے باہر آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے مناہل کے ہاتھ سے کتاب لی تھی اور بولا تھا۔ مناہل بھی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ مناہل کا پریشانی سے بھرا چہرہ دیکھا تو وہ کتاب سائڈ پر رکھی اور اس سے پوچھا، مناہل آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ پریشانی سے بولا تھا، میں ٹھیک ہوں، سوری وہ غلطی سے پھٹ گیا مجھ سے۔ مناہل گھبرا کر بولی تھی ایک دم، ارے اس کو چھوڑیں، وہ گیا بھاڑ میں، آپ ٹھیک ہے نا؟ اسفندیار بولا تھا۔ سامنے مناہل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اب تک اس کا ہاتھ کاٹ چکا ہوتا اس کتاب کا پیج پھاڑنے پر وہ تو مناہل رانا تھی، اس کو تو 100 خون بھی معاف تھے۔ وہ تو صرف ایک پیج تھا، اگر وہ پوری لائبریری کو بھی آگ لگا دیتی تو اسفندیار خان پریشانی سے کہتا، آپ کا ہاتھ تو نہیں جلا؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ شاید ایک بار پھر وہی سب اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی اور اس پہ یقین کرنا چاہتی تھی۔ آپ اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اوپر سے مجھے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں، اسفندیار نے اس سے کہا تھا اور وہ خاموشی سے لائبریری سے نکلی تھی۔ ناشتہ کیا ہے آپ نے؟ اسفندیار نے پلٹ کر پوچھا تھا۔ اس نے نام میں سر ہلا دیا تھا۔ اسی وجہ سے طبیعت خراب ہے آپ کی۔ میں رضیہ کو ناشتہ بنانے کا بولتا ہوں، آپ ایسے ہی ناشتہ کریں گی؟ اسفندیار بولا تھا۔ مناہل کو بھی اب جا کر خیال آیا تھا کہ اس نے نماز چادر بھی نہیں اتاری۔ میں آتی ہوں ابھی، وہ بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کمرے میں پہنچی تو کنول اٹھ چکی تھی۔ اس کی بکھلائی ہوئی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا مناہل؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کنول وہ سچ بول رہا تھا، میں نے اس کی کسی بات کو سیریس نہیں لیا، وہ سچ میں اس لکھاری یعنی میرے الفاظوں کے پیچھے پاگل ہے۔ مناہل کو خود نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ کیا بول رہی ہے۔ مطلب کہنا کیا چاہتی ہو؟ ہوا کیا؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ نیچے وہ لائبریری۔ مناہل نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ کنول حیران ہو کر اس کی ساری بات سن رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مجھے تھا وہ پڑھتا ہوگا، پر اس حد تک؟ کنول بکھلا کر بولی تھی، تم یقین نہیں کر سکتی، میرے ہاتھ دیکھو ابھی تک کانپ رہے ہیں، میں نے ان ہاتھوں میں وہ کتاب پکڑی تھی۔ مناہل بولی تھی، اور اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیے تھے۔ کنول جب اس کو سچ پتہ چلے گا میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ سمجھے گا شاید میں نے اس کا مذاق بنانے کے لیے یہ بات اس سے چھپائی، جبکہ تم جانتی ہو میرا ایسا ویسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ عائشہ نے دروازے پہ دستک دی تھی۔ یہ دونوں ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ ناشتہ تیار ہے، آ جائیں آپ دونوں، سب ٹھیک ہے؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا تھا اور آخر میں ان دونوں چہرے کے اڑے رنگ دیکھے تھے۔ جی سب ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، کنول فوراً بولی تھی اور عائشہ مسکرا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ چلو اب اس سے پہلے کوئی اور آ جائے، کنول بولی تھی اور یہ دونوں نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ ناشتے کے میز پر فاطمہ بیگم اور اسفندیار اور عائشہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مناہل نے ایک نظر اسفندیار کو دیکھا تھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مناہل نے نظریں جھکا لی تھی اور کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کنول بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اسفندیار نے اتنا اچانک پوچھا تھا کہ مناہل کی چھٹی گم ہو گئی تھی۔ سب کی نظر اس کی طرف اٹھی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ فاطمہ بیگم بھی پریشانی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، بس ذرا سا سر میں درد تھا، مناہل بولی تھی۔ رکو نا، میں میڈیسن دیتی ہوں، فاطمہ بیگم اٹھتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں آنٹی، اب پلیز آپ بیٹھیں، میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، مناہل بولی تھی۔ وہ تو کبھی تکلیف میں میڈیسن نہ کھائے تو ایسے کیوں کھائے گی؟ بیٹا ایسے ٹھیک کیسے ہوگی درد؟ انہوں نے میڈیسن باکس میں میڈیسن نکالی تھی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اسفندیار خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ لیں بیٹا، تھوڑا سا پہلے کچھ کھا لیں پھر میڈیسن کھا لیجیے گا۔ فاطمہ بیگم نے پیار سے میڈیسن اس کے پاس رکھی تھی۔ مگر آنٹی، وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ کنول بول پڑی تھی۔
آنٹی یہ دوائی کی چوٹ ہے، یہ مرنے والی بھی ہو جائے گی تب بھی میڈیسن نہیں کھائے گی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ مناہل مسلسل اپنے اوپر کسی کی نگاہوں کی کشش محسوس کر رہی تھی، پر پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے اتنی نفرت ان دوائیوں سے؟ یہ تو آپ کو تکلیف سے سکون پہنچاتی ہیں نا؟ فاطمہ بیگم بولی تھی۔ یہ تکلیفیں ہی تو انسان کو مضبوط بناتی ہیں، ورنہ ہم انسان تو بہت کمزور ہیں، معمولی سی سر درد پر بھی تڑف اٹھتے ہیں، جبکہ زندگی کی دی گئی وہ تکلیف ہنس کر سہ لیتے ہیں جن کو سوچ کر ہی لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ مناہل کے دل میں نہ جانے ایسا کیا آیا تھا جو وہ یہ بول اٹھی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں! عائشہ نے کہا تھا، دیکھا آنٹی، میڈیسن نہ کھانے کے بہانے۔ اسی وجہ سے اسفیس کو اکثر کہتا ہے کہ اگر یہ لکھنا شروع کر دے تو یہ صدف کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ کنول بولی تھی۔ مناہل نے اپنی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کر کے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ نہ کریں، بھائی نے ان کو صدف سے کمپیئر کیا۔ مطلب واقعی بھائی کے لیے وہ اس دنیا کی واحد لڑکی ہے جو ان کو ایک پرفیکٹ لگتی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گی، بھائی آج تک ان سے ملے نہیں ہیں، نہ ہی ان کو دیکھا ہے، پر یہ پاگل ہے ان کے پیچھے۔ مطلب ایسا میں نے صرف کہانیوں میں پڑھا تھا کہ کوئی کسی کے صرف الفاظ پڑھ کے اتنا پاگل ہو سکتا ہے۔ عائشہ نے بتانا شروع کیا اور مناہل اور کنول منہ کھولے سن رہی تھی۔ ایک دفعہ پتہ کیا ہوا، میں نے ناول پڑھتے پڑھتے کتاب پر بال پوائنٹ کا نشان لگا دیا۔ اف خدایا، بھائی نے گھر میں طوفان اٹھا دیا تھا۔ مناہل کو کچھ دیر پہلے لائبریری میں ہوا واقعہ یاد آیا تھا۔ اس نے کیسے بے رحمی سے وہ پیج پھاڑا تھا، مگر پلٹ کر اس نے پیج پھاڑنے کی وجہ تک نہیں پوچھی تھی اس سے۔ مناہل، ناشتہ کر لیا ہے تو آپ پھر تیار ہو جائیں، میں کچھ کام سے جا رہا ہوں تو رستے میں آپ کو بھی اتار دوں گا آپ کی منزل پہ۔ مناہل اس کی آواز پر ہوش میں آئی تھی۔ میں نے تو کہیں نہیں جانا، وہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ اتوار ہے آج، میٹنگ تھی آپ کی۔ اسفندیار نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ ایک دم اسے یاد آیا تھا آج عثمان سے ملنے جانا تھا۔ میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھی تھی اور کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ مناہل ان تینوں کے ساتھ ریسٹورنٹ تک پہنچی۔ یہ لوگ اس ٹائم F7 میں موجود تھے۔ مناہل ریسٹورنٹ کے اندر اکیلی گئی تھی، وہ تینوں باہر ہی کھڑے اندر نظر رکھے ہوئے تھے۔ چاہتے کیا ہو؟ مناہل نے اس سے پوچھا تھا۔ تمہیں، عثمان نے یکدم کہا تھا۔ میں نہیں چاہتی، آگے بولو، مناہل نے سختی سے کہا تھا۔ 2 منٹ، عثمان مسکرا کر بولا تھا اور ٹیبل کے نیچے جھک کر ایک بیگ اٹھا کر ٹیبل کے اوپر رکھا تھا۔ مناہل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر وہ بیگ کھولا تھا اور مناہل کی طرف پھینکا تھا۔ مناہل نے حیرت سے اس بیگ کے اندر دیکھا تھا، غصے سے لال ہو گئی تھی۔ وہ بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ مناہل نے مسکرا کر پہلے اسے دیکھا، پھر اس بیگ کو۔ جتنی زور سے ہاتھ مار کر وہ اس بیگ کو نیچے پھینک سکتی تھی اس نے پھینک دیا اور میز سے پانی کا جگ اٹھا کر اس کے منہ پر پانی پھینکا تھا۔ وہ جھٹکے سے غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ بس انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ آئندہ اپنی اوقات میں رہنا، اگر میں اوقات میں آ گئی نا تو تمہیں تمہاری اوقات یاد کرا دوں گی۔ مناہل غصے سے بولی تھی اور بیگ کو پاؤں سے اچھال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ سارے پیسے وہاں بکھر چکے تھے۔ عثمان نے غصے میں زور سے اپنا ہاتھ اپنے میز پہ مارا تھا اور پیسے اٹھا کر بیگ میں ڈالے تھے اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ عثمان صاحب رکے تو، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلنے لگا، اسفندیار سامنے آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اس کے پیچھے حاشر اور حارث بھی نکلے تھے۔ پیچھے ہٹو یہاں سے۔ عثمان وہاں سے جانا چاہتا تھا پر وہ تینوں سائڈ پر نہ ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا اگر آپ کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو بڑے برے لگیں گے آپ تو۔ اسفندیار نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ عثمان بولا تھا۔ نہ میری توبہ، میں تو بس سمجھا رہا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ غصہ میری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایسا میں نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں غصے میں بالکل پاگل ہو جاتا ہوں۔ پھر سامنے کون ہے کون نہیں ہے یہ نہیں دیکھتا، بس سیدھا شو۔ اسفندیار بولا تھا اور آخر میں آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم جیسے بہت دیکھیں، جا کر اپنا کام کرو، دیکھ لیتا ہوں کس قابل ہو تم بھی۔ پیچھا تو میں چھوڑوں گا نہیں اس کا۔ پہلے صرف دوستی کرنی تھی، پر آج جتنی میری بےزتی ہو گئی ہے نا، اب وہ میری ضد ہے۔ برباد نہ کر دیا اس کی زندگی کو اور اس کی عزت کو تو پھر کہنا۔ عثمان غصے سے بولا تھا اور وہاں سے جانے لگا تھا کہ اسفندیار نے اس کو گریبان پکڑ لیا تھا۔
اگر بات اس کی عزت کی آ گئی نا، تو ایک بات اسفندیار احمد خان کی یاد رکھنا، آج تک لوگوں نے ٹی چوک میں صرف دھرنا دیکھا ہے، اگلی بار تمہارا مجرا دیکھیں گے۔ اسفندیار نے اس کو زور سے زمین پر پٹکا تھا اور وہ دونوں اسفندیار کو وہاں سے لے گئے تھے۔ مناحل گاڑی کے پاس ہی کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آئی تو مناحل نے اس کی حالت دیکھی تھی، جس کو یہ غصے سے خوف آ رہا تھا۔ ابھی اس نے کچھ پوچھنا بے وقوفی سمجھا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی اور یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اسفندیار گاڑی وہاں سے لے گیا تھا۔